نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امانت اور دیانتداری کے تعلق سے آپ اس کو کیسے کنیکٹ کریں گی، کیا فرمائیں گی؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر شعبے میں امانت اور دیانت کی اعلیٰ مثال ہے، اور امانت اور دیانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی پوری زندگی عملی نمونہ ہے، اور جس کی قرآن پاک خود گواہی دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اور بہترین اخلاقیات پر کے درجے پر فائز ہیں۔ تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے اخلاقیات پر فائز ہے، اور اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، جس میں سے امانت اور دیانت بھی ایک ہے۔ بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق الامین کہا گیا۔ صادق کے مطلب سچ بولنے والا، امین یعنی کہ امانت والے۔ تو مکے کے لوگ ہی نہیں بلکہ دشمن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لقب سے پکارتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب قیمتی سامان رکھوانا ہوتا، جب زیورات دینے ہوتے، کوئی بھی قیمتی شے دینی ہوتی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں محفوظ رہیں گی۔ تو یہ ایک عملی سبق ہے کہ یہ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک اعتماد کا بھی جیتنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہی نہیں، امانت کا ایمان سے تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امانت دار نہیں، جس میں امانت نہیں، وہ اس کا ایمان نہیں۔ بہت بڑی مطلب یہ بات، یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ وہ ایمان میں ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں، اور وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہجرت کا واقعہ اگر ہم لیں تو ہجرت کے واقعہ پر کفار نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، تو اس وقت بھی پیارے آقا مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان کی امانتیں انہیں لوٹا دو۔ تو گویا یہ صرف دوستی یا قریبی یا صرف جاننے والوں پر ہی نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے بھی یہ سیم ہی جو ہے وہ حکم ہے کہ ہمیں ان کی بھی امانتیں لوٹانی ہیں۔ تو یہی نہیں، معاملات میں بھی دیانت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جس نے خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں، اور کاروبار میں دیانت کے حوالے سے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ جس نے کاروبار میں بھی جو ہے امانت کی اور سچا رہا، تو اس کا شمار جو ہے وہ، اور اس کا جو ہے قیامت کے روز جو ہے وہ سچا اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ وہ ہوگا۔ تو گھریلو زندگی اور ذمہ داری کے حوالے سے بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ ذمہ داری کون سی ہے؟ اب یہ چاہے گھر کے معاملات ہیں، چاہے یہ رشتوں کے معاملات ہیں، چاہے یہ کوئی بھی ذمہ داری ہے، تو ہر کسی کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ ہمیں ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھانا ہے، اور اسی طرح ہم امانت دار بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دشمنوں سے برتاؤ کے حوالے سے سب سے ونڈرفل اگزامپل حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے، وعدہ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے وعدہ پورا کیا اور جس طرح سے سچائی پر قائم رہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف قریبی دوست رشتہ داروں پر ہی نہیں بلکہ سب کے حق میں برابر ہونی چاہیے۔ گویا حضور کی پوری زندگی اور پوری جو ہے طرز عمل جو ہے، ان کی پوری سیرت جو ہے، یہ ہمیں سبق دیتی ہے۔